نیت کا پھل۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک باغبان رہتا تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ اس کے باغ میں ہر طرح کے پیڑ پودے تھے، پھلوں کے بھی پودے اور پھولوں کے بھی۔ باغبان بڑا ایماندار تھا، ہمیشہ خدا سے ڈرتا رہتا، خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا، نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا۔ جب باغ میں فصل آتی تو پیداوار میں سے بھی خیرات کرتا، غریبوں اور یتیموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتا۔ وہ زمین والوں پہ رحم کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے باغ میں ہمیشہ بہار رہتی، ہر موسم میں اس کے باغ میں پھل پھول آتے رہتے، فصل پر پھلوں سے لدی ڈالیاں زمین کو چھوتی رہتی۔ لوگ دیکھتے تو کہتے کہ اتنا اچھا باغ نہ دیکھا نہ سنا۔ باغبان بھی خوش تھا۔ باغ کو ہرا بھرا اور پھولوں اور پھلوں سے لدا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس کے پاس خدا کے فضل سے بڑی نعمت تھی، اتنا اچھا باغ تھا۔ باغ کی دیکھ بھال کر کے اس کی پیداوار سے سال بھر کھاتا۔ اللہ نے اسے 5 جوان بیٹے بھی دیے تھے۔ یہ سب لڑکے باپ کا ہاتھ بٹاتے، اس کا کہنا مانتے، باپ بیٹوں سے خوش اور بیٹے باپ سے خوش۔ سچ مچ یہ بڑی نعمت تھی۔ پھر لوگ بھی باغبان کی بڑی عزت کرتے، غریبوں کی مدد کرتے دیکھتے تو غریب تو دعائیں دیتے ہی، دوسرے لوگ بھی دعا دیتے۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب باغبان بوڑھا ہو گیا۔ بڑھاپے میں بیماریاں بھی ستانے لگیں۔ کچھ اور کمزور ہوا تو برابر بیمار رہنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا تو ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا، ان سے کہا، دیکھو میں اب اتنا کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب زیادہ دنوں زندہ نہیں بچ سکتا، بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ باپ سے یہ سنا تو بیٹے رونے لگے، پھر بولے، ابا جان آپ جلد ہی اچھے ہو جائیں گے۔ بوڑھے باغبان نے بیٹوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، پیارے بچوں، اب میرا آخری وقت ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت یہ سانس آنا جانا بند ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم کو کوئی دکھ نہ ہو، تم سب سدا سکھ سے رہو۔ میں مرنے سے پہلے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ تم دیکھتے ہو کہ میرے باغ میں اس وقت بھی بہار رہتی ہے جب دوسروں کے باغ سوکھے پڑے رہتے ہیں۔ میرا باغ دور دور تک مشہور ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میرے باغ کی یہ ہریالی اور اس کی یہ بہار کیوں ہے؟ باپ نے باتیں کرتے کرتے بیٹوں سے سوال کر دیا۔ ایک بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ اس میں پانی خوب دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، آپ اس میں کھاد اچھی سے اچھی دیتے ہیں۔ تیسرا بولا، آپ نرائی وقت پر کرتے ہیں۔ چوتھے بیٹے نے سوچ کر کہا، اور آپ اچھے سے اچھا بیج بوتے ہیں اور باغ کی زمین بھی اچھی ہے، اسی لیے پیداوار خوب ہوتی ہے۔ جب باغ پھل پھول دیتا ہے تو آپ کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں، چڑیوں کے بھگانے کا انتظام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باغ میں سدا رونق رہتی ہے۔ باغبان کا مجھلا بیٹا چپ تھا، وہ کسی بڑی فکر میں تھا۔ باپ نے اس سے کہا، بیٹے تم نے کچھ نہیں کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ تم بھی کچھ کہو، میں بھی تو جانوں تم کیا سوچتے ہو۔ اس طرح باپ نے پوچھا تو مجھلے بیٹے نے کہا، ابا جان میرے بھائیوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں شک نہیں کہ کسی باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے یہ سب کرنا چاہیے، لیکن ان تدبیروں سے بڑھ کر ایک اور بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ کا حق باغ سے نکالتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق نکالتے ہیں، زمین والوں پہ رحم کرتے ہیں، اسی لیے آسمان والا آپ پر مہربان ہے۔ آپ کے باغ کی بہار آپ کی ایمانداری کی وجہ سے ہے۔ خدا کی نظر سیدھی ہے، اسی لیے یہ ہریالی ہے۔ جب تک خدا خوش رہے گا باغ میں یہ رونق رہے گی، لیکن جب خدا ناراض ہو جائے گا اس باغ کی رونق چھین لے گا۔ سب کچھ اسی کے بس میں ہے اور آپ ہر وقت اس سے دعا کرتے رہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ باغ کی فصل اور اس کی پیداوار سب اللہ کے فضل و کرم ہی سے ہے، آپ پر اس کی بڑی رحمت ہے۔ مجھلا لڑکا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بوڑھا اور بیمار باغبان اپنے اس بیٹے کی باتوں سے بہت خوش ہوا، کہنے لگا، ٹھیک کہتے ہو تم، میں نے کسی کا حق مارنے کی کبھی کوشش نہیں کی، کسی فقیر کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، سال کے سال زکوٰۃ نکالتا رہا۔ تم جانتے ہو کہ فصل اگر قدرتی پانی پا کر پیداوار دیتی ہے تو اس کی زکوٰۃ 10واں حصہ نکالی جاتی ہے، اور اگر مالی یا باغبان خود نالیاں بنا کر اور محنت کر کے پانی لاتا اور سینچتا ہے تو پھر پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ میں اللہ کے اس حکم پر ہمیشہ عمل کرتا ہوں، الگ سے صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں، اسی لیے اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ یہ سب اس کی مہربانی ہے کہ ہم تم سب چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے دولت بھی دی ہے اور عزت بھی۔ بیٹوں نے سنا تو سب نے اقرار کیا کہ سچ مچ یہی وجہ ہے کہ آپ کا باغ ہرا بھرا ہے۔ اچھا، باغبان پھر کہنے لگا، تو دیکھو میرے مرنے کے بعد تم زکوٰۃ دیتے رہنا، الگ سے خیرات بھی کرنا، اللہ چاہے تو باغ میں اسی طرح بہار آتی رہے گی۔ دیکھو بچوں، ایسا نہ ہو کہ تم لالچ میں پڑ جاؤ، زکوٰۃ دینا اور صدقہ و خیرات کرنا بند کر دو اور اپنے اسی خدا کو جس نے یہ نعمت دی ہے ناراض کر لو، تو پھر وہ اپنی نعمت واپس لے لے۔ تم سب ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا۔ پانچوں بیٹوں نے ایک ساتھ کہا، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم بالکل آپ کی طرح زکوٰۃ دیں گے، کبھی کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی دی ہوئی یہ نعمت سدا ہمارے پاس رہے گی۔ شاباش پیارے بیٹو، شاباش۔ بوڑھے باغبان نے خوشی ظاہر کی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب میں بڑے اطمینان سے اس دنیا سے جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑے سکھ سے رکھا۔ میں مرتے وقت بھی خوش ہوں کہ میں اس وقت بھی مسلمان ہوں اور اپنے بچوں کو اسلام پر دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو تم نے جو کچھ کہا ہے اس پر جمے رہنا۔ اس کے بعد بوڑھے باغبان کی موت ہو گئی۔ گھر والوں کو تو دکھ ہوا ہی، دوسروں کو بھی دکھ ہوا۔ یتیم بچے، بیوہ عورتیں، غریب اور اپاہج لوگ پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ سب نے باغبان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے جنت میں جگہ دے۔ دن بیتے، مہینے گزرے، فصلیں تیار ہونے کو آئیں۔ بیٹے باغ کو دیکھنے گئے۔ باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ اس سال فصل صدا سے اچھی آئی تھی۔ وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے۔ ایک نے کہا، اس سال کتنی اچھی فصل آئی ہے، ابا جان کی زندگی میں ایسی فصل کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا بولا، اس میں کیا شک ہے، دیکھو نا، معلوم ہوتا ہے کہ اب شاخیں ٹوٹ ہی پڑیں گی، پھلوں کے بوجھ سے کیسی جھکی ہوئی ہیں۔ تیسرے نے کہا، اگر اس وقت ابا جان زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ چوتھا کہنے لگا، مگر ان کی قسمت ہی میں نہ تھا کہ ایسی اچھی فصل دیکھتے۔ پھر ایک نے کہا، سنو تو بھائیوں، اس کا تو 20واں حصہ بھی بہت ہوگا، زکوٰۃ میں ڈھیروں پیداوار نکل جائے گی۔ دوسرا سوچ میں پڑ کر بولا، اور بھائی پھر فقیر اور غریب لوگ آئیں گے، ان کے دینے میں بہت کچھ نکل جائے گا، یہ بھی تو سوچو۔ تیسرا بولا، ہم انہیں کچھ نہ دیں گے۔ چوتھے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر مجھلا بھائی سب کی سن رہا تھا اور وہ ابھی تک چپ تھا۔ اب وہ بولا، بھائیو، کیا آپ لوگ اپنی وہ بات اور وعدہ بھول گئے جو ابا جان کی موت کے وقت ان کے سامنے کیا تھا؟ آپ سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم سب آپ کی طرح اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق نکالتے رہیں گے۔ مجھلے بھائی کی یہ بات دوسرے بھائیوں کو پسند نہ آئی۔ ایک بھائی نے جھنجھلا کر کہا، تم کو وعدہ کی پڑی ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ پیداوار کا بہت بڑا حصہ اس طرح دینے میں نکل جائے گا۔ اگر اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنی بچت ہوگی۔ یہ سن کر دوسرے نے کہا،
ہاں ٹھیک تو کہتے ہو، پہلے گھر میں چراغ جلایا جاتا ہے، پھر مسجد میں۔ پہلے ہمارا اپنا حق ہے، پھر دوسروں کا۔ جی حق وقت کیسا؟ تیسرا بھائی بول اٹھا، کیا دوسروں نے آ کر ہمارے باغ میں پانی دیا تھا، یا نرائی کی تھی، یا اس کی دیکھ بھال میں وقت لگایا تھا؟ جب یہ کوئی بات نہیں کی تو حق کیسا؟ حق تو اس کا ہوتا ہے جو کام کرے۔ اچھا رہا یہ حق بھی، ہم تو کچھ نہیں دیتے۔ اب تو چوتھا تیز ہو کر بولا، اجی یہ حق وقت سب گئی گزری باتیں ہیں، زمانہ دیکھو کدھر جا رہا ہے، ہوا کا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ مجلے بھائی نے کہا، ابا جان نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ اور اس کے بندوں کا حق نہ نکالو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ اجی میاں جی، ایک بھائی ہاتھ کا اشارہ کر کے بولا، آج کل عذاب کو کون مانتا ہے، اور اب تو فصل بھی تیار ہے، اب عذاب آ کر بھی کیا کرے گا، ہم آج ہی اسے کاٹے لیتے ہیں۔ تم سب ٹھیک کہتے ہو، مجلے بھائی کے علاوہ سب بھائیوں کے منہ سے نکلا۔ پھر سب نے مشورہ کر کے طے کیا کہ دن میں فصل کاٹیں گے تو فقیر آ جائیں گے اور پریشان کریں گے۔ ابا جان نے سب کو بہت سر چڑھا رکھا تھا، انہیں منہ لگا کر ان کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ زیادہ اچھا ہے کہ آج رات میں چل کر فصل کاٹ لیں، اور کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اگر کل دن میں کوئی آئے بھی تو اس سے کہہ دیں گے کہ اب کی بار چور فصل کاٹ لے گئے۔ تو کیا اتنی بات کے لیے آپ سب جھوٹ بول دیں گے؟ مجلے بھائی کے اس سوال پر سب نے کہہ دیا کہ 2 بول نکال دینے میں کیا حرج ہے، ہمارا کتنا مال بچ جائے گا۔ ان بھائیوں پر شیطان کا داؤ چل گیا، وہ مجلے بھائی کے سمجھانے پر بھی نہ سمجھ سکے، ان کی نیت خراب ہو گئی، وہ ذرا سے لالچ میں جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ اب فصل تیار ہے، اب کیا ہے، اب اسے نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ تو ان کی بھول تھی، شیطان نے ان کی مت مار دی تھی۔ انہیں یاد نہ رہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر وقت سب کچھ کر سکتا ہے۔ مجلے بھائی نے یاد بھی دلایا، مگر وہ سب لالچ کے مارے اندھے ہو رہے تھے، ان کی سمجھ میں آتا کیسے؟ پھر تو یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس باغ پر بجلی گری، اور اس زور سے گری کہ سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب باغ کی جگہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا، یا پھر کچھ ٹوٹ کھڑے تھے۔ سورج چھپتے ہی سب بھائی ٹوکرے، بورے اور فصل کاٹنے کا سامان لے کر بیل گاڑیوں پر چلے۔ وہ خوش تھے کہ راتوں رات فصل کاٹ کر گاڑیوں میں بھر لیں گے اور سب سے چھپا کر گھر میں رکھ لیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ خدا کا عذاب آ چکا۔ جہاں کچھ دیر پہلے بہار ہی بہار تھی، اب وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ خوش باغ تک پہنچے، لیکن جب وہاں باغ واغ دکھائی نہ دیا تو تعجب کے ساتھ بولے، ارے ہمارا باغ کیا ہوا؟ سب ادھر ادھر ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگے۔ پھر دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، انہیں کہیں بھی باغ نظر نہ آیا۔ آخر ایک بھائی نے کہا، ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا، ایسا تو نہیں کہ ہم راستہ بھول کر دوسری طرف آ گئے ہوں؟ مجلے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر بھائیوں، میں جگہ پہچانتا ہوں، جگہ وہی ہے، یہ دیکھو سیدھے ہاتھ کو وہی پہاڑی ہے جس پر ہم سب بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ اب تو سب کی سمجھ میں آ گیا، انہوں نے غور سے دیکھا، پورا باغ جلا پڑا تھا۔ سب ہائے ہائے کرنے لگے، ہائے ہائے ہم لٹ گئے، ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا، اب ہم کیا کھائیں گے؟ 4 بھائی اس طرح ہائے ہائے کر رہے تھے، کوئی اپنی تقدیر کو کوستا، کوئی بجلی کو اور کوئی آسمان کو، اپنی بھول پر کسی کا خیال نہیں جا رہا تھا۔ آخر مجلے بھائی نے کہا، یہ سب ہمارا آپ ہی کا کیا دھرا ہے، میں تو کہتا تھا کہ خدا سے ڈرو، تمہاری سمجھ میں اس وقت کچھ نہ آیا، آخر خدا کا عذاب آ ہی گیا۔ یہ سب ہماری خدا بھولی باتوں کا نتیجہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ یہ سن کر ایک بھائی بولا، ہمیں اس کی کیا خبر تھی، ہمیں تو بڑے بھائی نے لالچ دیا، نہیں تو میں وہی کرتا جو ابا جان سے وعدہ کیا تھا۔ اب اسی طرح سب کہنے اور آپس میں لڑنے لگے۔
سب کو ایک دوسرے پر الزام دھرتے دیکھا تو مجلے بھائی نے پھر سمجھایا، اب آپس میں لڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس طرح باغ کی فصل واپس نہیں آئے گی بلکہ اور پریشانی بڑھے گی۔ میری مانو تو سب توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، پھر سے محنت کرو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ چاہے تو اس سے اچھی فصل دے سکتا ہے۔ اب سب نے مجلے بھائی کی بات پر کان دھرے، دھیان سے سنا۔ اب سب کی آنکھیں کھلی، سب نے توبہ کی، اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے۔ دوسرے ہی دن سے سب نے پھر سے محنت شروع کر دی، پودے لگانے لگے، کھاد اور پانی دینے لگے، نرائی کرتے جاتے اور اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے۔ خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، نیا باغ پھر لگ گیا، نئی فصل آئی، اس بار ہمیشہ سے اچھی فصل آئی۔ سب بھائی بہت خوش ہوئے، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر جب پیداوار لے کر آئے تو زکوٰۃ بھی نکالی، الگ سے صدقہ اور خیرات بھی کیا، غریبوں کو خوب بانٹا۔ اللہ کا فضل ہوا، باغ پھر پھل دینے لگا۔